فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس ليدركه البعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ونعت موجود وأجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال امام علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام: اوتینا ستا وفضلنا سبعا، اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين۔ صلوات۔ حضرات، وقت جو ہے وہ بہت تنگ ہے، اور جو خاکہ میرے ذہن میں اس مجلس کا تھا وہ خاکہ اس تنگ وقت میں مکمل پیش کرنا شاید ممکن نہ ہو، اور میں یوں بھی بہت لمبی چوڑی مجلسیں پڑھنے کا نہ عادی ہوں اور نہ مزاج ہے، اور خصوصیت کے ساتھ شب بیداری اور جلوس کی مجلسیں جو ہیں وہ مجلس برائے مجلس ہوتی ہے، اس لیے کہ اس معاملہ اور اس پروگرام جو ہے انجمن ہائے ماتمی کا ہوتا ہے، نوحہ خوانی اور سینہ دنی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ اسی سماعت کو آمادہ کرنے کے لیے اور تیار کرنے کے لیے یہ مجلس ہوتی ہے، تاکہ سامعین آمادہ ہو جائیں اور ان کی سماعتیں بالکل تیار ہو جائیں، تاکہ وہ نوحہ خوانی کو سماعت کر سکیں۔ میں نے جس فقرے کو اپنی مجلس کا عنوان قرار دیا، دیکھیے اذان سے اور نماز سے پہلے مجلس کو مکمل ہونا ہے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کتنا وقت ہے۔ بہرحال میں جلدی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ باتیں اس مجمع کے سامنے تو ساری باتیں ہیں، مگر اپنے ہمسن اور اپنے کمسن بھائیوں تک پہنچا سکوں۔ جس ذات والا صفات کے یہ کلمات ہیں جنہیں میں نے اپنی مجلس کا عنوان قرار دیا ہے، وہ ہمارا چوتھا امام ہے، جس کا نام علی ہے، لقب زین العابدین ہے۔ اب یہ کمال امامت ہے
کہ نام سے یہ ذات کم پہچانی جاتی ہے، اپنے صفات سے زیادہ پہچانی جاتی ہے۔ یعنی امام زین العابدین، سید الساجدین، سید الصابرین، یہ سارے القاب ہیں امام کے، ان القاب کے ذریعے سے امام کی ذات زیادہ پہچانی جاتی ہے۔ تو اسی امام کے یہ فقرے ہیں کہ جنہیں میں نے اپنی مجلس کا عنوان قرار دیا ہے، اور یہ فقرے امام کے خطبے کے جز ہیں۔ یعنی امام نے جو خطابت کی ہے اس خطابت کے یہ کلمے ہیں اور یہ جملے ہیں جسے میں نے اپنی مجلس کا عنوان قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے کہ کسی بھی خطیب کے لیے، توجہ فرمائیں گے، کسی بھی خطیب کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ سب سے ضروری چیز کسی خطیب کے لیے یہ ہے کہ وہ تھکا ہوا نہ ہو۔ توجہ فرمائیے گا، آپ ان باتوں کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ کسی بھی خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ تھکا ہوا نہ ہو۔ دوسری چیز خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا نہ ہو۔ تیسری چیز کسی خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ویل ڈریس ہو، اس کا پہناوا، اس کا ہاؤ بھاؤ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اکثر و بیشتر ان باتوں کو ہم محسوس بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا بن کے بیٹھ گئے کہ اسی نے سارا موڈ آف کر دیا۔ تو کچھ ہاؤ بھاؤ اور کچھ پہناوا بھی اس کا ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے۔ اور کسی بھی خطیب کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ جس مجمع کو خطاب کرنے جا رہا ہے وہ مجمع اس کا اپنا ہونا چاہیے۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جس مجمع کو خطاب کرنے جا رہا ہے وہ مجمع اس کا اپنا ہونا چاہیے۔ اللہ رے کمال امام سجاد، اللہ رے کمال خطابت امام سجاد۔ تھکا نہیں ہونا چاہیے، امام تھکے ہوئے ہیں۔ بھوکا اور پیاسا نہیں ہونا چاہیے، امام بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں۔ ویل ڈریس ہونا چاہیے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا طولانی سفر طے کر کے اور اتنے غموں آلام اور مصیبتوں کے ہجوم میں امام شام پہنچ رہے ہیں تو امام کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور جس مجمع کو خطاب کرنے جا رہے ہیں وہ مجمع بھی امام کا اپنا نہیں ہے، مگر قسم خدا کی کوئی چیز امام کے فیور میں نہیں تھی، مگر خطبہ ایسا دیا کہ یزید کو اسی کے دربار میں اس کی شکست کا احساس کرا دیا۔ صلوات پر محمد والے محمد پر۔ دیکھیے اہل بیت کے گھرانے میں ایک بات یہ آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ عام طور پر رہی ہے کہ اگر ان کا نام رکھا گیا ہے کچھ تو اس نام میں مناسبتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ تو ہم دنیا والے ہیں جو بغیر مناسبت کے نام رکھ دیتے ہیں۔ ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں، نام ہمارا عالم رکھ دیا جاتا ہے۔ نماز ایک وقت نہیں پڑھتے، نام تقی رکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں مناسبتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، مگر اہل بیت کے گھرانے میں نام کی مناسبتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر ان کے گھرانے میں پہلے علی کے بعد کوئی علی ہوگا تو وہ صرف نام کا علی نہیں ہوگا، وہ صفات کا بھی علی ہوگا۔ چوتھے امام سلسلہ امامت کے دوسرے علی ہیں، تو یہ صرف نام کے علی نہیں ہے، یہ صفات کے علی ہیں۔ امام حسین سے سوال کیا کسی نے کہ فرزند رسول، آپ کو اللہ نے جتنے بیٹے دیے آپ نے سب کے نام علی رکھ دیے، سنتے ہیں آپ؟
امام نے جواب کیا دیا؟ امام نے اس سائل کو جواب یہ دیا کہ اگر اللہ ہمیں 1000 بیٹے عطا کرے تو ہم 1000 بیٹوں کے نام علی رکھیں گے۔ ہم تو ایک گھر میں، ایک خاندان میں، ایک گاؤں میں اگر 2-4 علی ہو جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ نہیں، پریشان نہ ہوئیے، جتنی کثرت کے ساتھ آپ نام اپنی اولاد کا رکھ سکتے ہیں رکھیے۔ یہ سیرت امام حسین ہے کہ اگر اللہ ہمیں 1000 بیٹے عطا کرتا تو ہم اپنے ہر بیٹے کے نام علی رکھتے۔ مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ اللہ آپ کو 1000 بیٹے عطا کرے اور آپ ہر ایک کا نام علی رکھیں گے؟ امام حسین کے جواب سنیے۔ کہا چونکہ جب دنیا کسی حقیقت کو مٹانے میں لگ جائے، توجہ فرمائیں، جب دنیا کسی حقیقت کو مٹانے میں لگ جائے تو حق پرستوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حق کو بچانے میں لگ جائیں۔ چونکہ اس نام کو مٹانے کی اتنی کوشش کی گئی ہے کہ اب اس نام کو بچانا ہر حق پرست کی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر تیجانی کا نام بہت معروف ہے، یہ کنورٹ ہو کر کے محب اہل بیت بنے ہیں، تو انہوں نے یوں ہی اچانک یہ فیصلہ نہیں لیا ہے، بلکہ کچھ دنوں تک انہوں نے تحقیق کی ہے، ملاقاتیں کی ہیں، سوالات کیے ہیں، قم اور نجف کے تمام مراجع اور تمام علماء سے انہوں نے سوالات کیے ہیں۔ ان سوالات کا جب اطمینان بخش انہیں جواب ملا ہے تب جا کر کے انہوں نے مذہب حقہ کو قبول کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ملاقات کا ایک واقعہ، جو ان کی کتاب ہے مجھے راستہ مل گیا، جس کا عربی نام تھا ثم اهتدیت، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان میں ہوا ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے اپنی ملاقات کا واقعہ لکھا ہے، اور وہ ملاقات ہے شہید آیت اللہ باقر الصدر سے، ملاقات کا واقعہ۔ وہ کہتے ہیں جب میں آیت اللہ باقر الصدر سے میں ملا تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آقا یہ بتائیں، امام حسین کا جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب دنیا حق کو مٹانے پہ لگ جائے تو حق پرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو بچانے میں لگ جائیں۔ یہ کہتے ہیں میں نے آیت اللہ سے پوچھا آقا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ لوگ اذان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں، کیا یہ اذان کا جز ہے؟ تو ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں آقا نے مجھے جواب دیا کہ یہ کلمہ اذان کا جز نہیں ہے۔ ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں جیسے انہوں نے جواب دیا میں نے فوراً پھر سوال کیا کہ جب یہ کلمہ جزو اذان نہیں ہے تو پھر اس کو اذان میں کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے آج یہ بھی بات واضح ہو جائے گی کہ ہم یہ کلمہ اذان میں کیوں کہتے ہیں۔ ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں کہ جب یہ جزو اذان نہیں ہے تو پھر سے اذان میں کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ مجلس میں کہہ لیجئے، محفل میں کہہ لیجئے، گھر میں کہہ لیجئے، کسی اور مجمع میں کہہ لیجئے، یہ اذان میں کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آیت اللہ باقر الصدر نے ڈاکٹر تیجانی کو جواب دیا کہ ہم سے یہ سوال کرنے سے پہلے حاکم شام سے جا کے پوچھو، حاکم شام سے جا کے پوچھو۔ کہا حاکم شام سے کیا پوچھے؟ کہا اس سے جا کے سوال کرو کہ اگر علی کو برا کہنا ہی تھا تو اس نے ایک جگہ کو کیوں چن لیا؟ بھائی ممبر کا انتخاب کیوں کر لیا؟ سنتے ہیں آپ تاریخ نا کہ 70,000 ممبروں سے مولا کائنات کو برا اور بھلا حاکم شام کے زمانے میں کہا جاتا تھا۔ شہید باقر الصدر کہتے ہیں کہ ہم سے یہ سوال کرنے سے پہلے حاکم شام سے جا کے پوچھو۔
کہ اس نے یہ کام کیوں کیا؟ اگر اسے برا کہنا ہی تھا تو دربار میں کہہ لیتا، بازار میں کہہ لیتا، کسی اور مجمع میں کہہ لیتا۔ یہ منبر چننے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے جب اس نے برا کہنے کے لیے ایک جگہ چنی تو ہم نے اچھا کہنے کے لیے ایک جگہ چن لی۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ جب اس نے حق کو مٹانے کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا تو ہم نے حق کو بچانے کے لیے ایک جگہ ہم نے بھی چن لی۔ اب یہ اپنے مقدر کی بات ہے کہ جس جگہ کو حاکم شام نے چنا تھا وہ جگہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی، مگر جس جگہ کا انتخاب ہم نے کیا تھا وہ جگہ آج بھی گلدستہ اذان کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اب منبر علی کے دشمن کے پاس نہیں رہ گیا۔ اسی لیے میں یہ بات یوں نہیں کہہ رہا ہوں، اسی لیے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے دربار یزید میں جب یزید کا مقرر اپنی ساری باتیں کہہ چکا اور اہل بیت کی شان میں جی بھر کے گستاخی کر چکا اور سارا میٹر اس کا ختم ہو گیا، تو چوتھے امام نے کیا کیا؟ جملہ آپ کے ذہن میں ہوگا، یہ صرف نام کے علی نہیں ہیں، یہ صفات کے بھی علی ہیں۔ اگر علی شجاع اور بہادر تھے تو سلسلہ امامت کا دوسرا علی بھی شجاع بھی ہے، بہادر بھی ہے۔ اور دیکھیے شجاعت امام کی، کیا کہا امام نے؟ نہیں، اس سے پہلے ایک بات اور سن لیجئے۔ اگر آپ کسی خطیب یا شاعر کو مدعو کرتے ہیں تو مجمع میں اگر کسی نے آپ کے بلائے ہوئے شاعر یا خطیب کو ٹوک دیا یا کوئی بات کہہ دی تو آپ اس سے برسر پیکار ہو جائیں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ بلایا ہم نے، دعوت نامہ دیا ہم نے، مہمان ہمارے ہیں اور انہیں زیادہ راہ ہم ہی دیں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں ٹوکنے والے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے مقرر کو ٹوکنا آسان نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کسی کے بلائے ہوئے خطیب یا مقرر کو ٹوکنا آسان نہیں ہے۔ جو یزید کے مقرر کو ٹوک دے وہ کتنا شجاع اور کتنا بہادر ہوگا۔ یزید کے دربار میں، یزید کے سامنے چوتھے امام نے یزید کے مقرر کو یہ کہہ کے ٹوکا کہ بندہ خدا تو نے کیا غضب کیا، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو نے اللہ کی ناراضگی مول لے لی۔ دیکھیں امام صرف یزید کے مقرر کو نہیں ٹوک رہے ہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تمہارا کوئی بھی عمل لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہ ہو بلکہ تمہارا ہر عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام پانا چاہیے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ تو امام نے یزید کے دربار میں یزید کے مقرر کو ٹوک کر کے اپنی شجاعت اور اپنی بہادری اور اپنے علی ہونے کا اعلان کیا، اور صرف اعلان ہی نہیں، ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ تفصیل طلب ہے۔ یزید نے امام حسین کے قتل کے لیے جو بیک گراؤنڈ بنایا ہے اس پورے بیک گراؤنڈ کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی تو ہے نا کہ ہم نے جسے قتل کیا ہے وہ نعوذ باللہ باغی ہے۔ باغی اسے کہتے ہیں جس کا تعلق نہ دین سے ہے، نہ شریعت سے ہے، نہ خدا سے ہے۔ تو بیک گراؤنڈ یزید نے یہی تیار کیا ہے، اور جو مجمع اس نے بلایا ہے اپنے دربار میں، یہ جو 700 کرسی
نشینوں کی تاریخ آپ سنتے ہیں، یہ بازارو لوگ نہیں تھے، یہ عام سڑک چھاپ لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ روسا، امرا اور ممالک کے نمائندے اور امباسڈرز تھے کہ جنہیں یزید نے اس لیے بلایا تھا تاکہ ان کے سامنے اپنی جیت کا جشن منائے اور انہی کے ذریعے سے پوری دنیا میں یزید کی کامیابی کا اعلان ہو جائے۔ تو بیک گراؤنڈ یہ کہ یزید چاہتا ہے کہ یہ بے دین ثابت ہو جائیں، مگر جیسے ہی امام نے یزید کے مقرر کو ٹوکا اور کہا تو نے اللہ کی ناراضگی مول لے لی، آیا ہوا مجمع اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یزید جس کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ بے دین ہے، وہ تو اللہ کی باتیں کر رہا ہے۔ توجہ فرمائے، صلوات در محمد والے محمد پر۔ دیکھیے وقت بالکل نہیں بچا میرے پاس اور بات بھی مکمل نہیں ہو پا رہی ہے۔ جس کے لیے مشہور کیا گیا ہے کہ یہ بے دین ہے، اس کے وارث نے اپنی جو بات شروع کی وہ اللہ سے شروع کی۔ اب پورا مجمع اور متوجہ ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اتنا کہنے کے بعد ایک مرتبہ امام یزید کی طرف مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے یزید، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں لکڑیوں کے ڈھانچے پر جاؤں؟ آپ نے توجہ نہیں کیا۔ اگر ذرا سا مرتبہ ہمیں مل جاتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑے القاب و آداب کے بعد ہمارا نام لیا جائے۔ جو یزید جیسا حکمراں ہو اس کے آداب و القاب کتنے ہوں گے آپ سوچ سکتے ہیں تو سوچئے، مگر اسی یزید کو اسی کے دربار میں چوتھے امام کہہ رہے یزید یہ علی ہونے کی دلیل ہے کہ یزید کو یزید کے دربار میں یزید کہہ کے خطاب کرنا اس مجمع کو اور متوجہ کر دیتا ہے کہ یار یہ کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت بڑی شخصیت ہے کہ جو یزید کو یزید کہہ رہی ہے۔ ہر آدمی اور متوجہ ہو گیا، اور امام کی خواہش کیا ہے؟ امام لکڑیوں کے ڈھانچے پر جانا چاہتے ہیں۔ مولا تاریخ سے منبر لکھ رہی ہے اور آپ اسے لکڑیوں کا ڈھانچہ کہہ رہے ہیں۔ امام جواب دیں گے کہ چونکہ میری آج کی یہ گفتگو یزید کے دربار میں ہو رہی ہے اور دربار کی ہر کاروائی لکھی جاتی ہے، اور جو کاروائی لکھی جاتی ہے وہی اتہاس بنتا ہے، وہی ہسٹری بنتی ہے، وہی تاریخ بنتی ہے، لہذا آج میں منبر کی ڈیفینیشن یزید کے دربار کی کاروائی میں لکھوا دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ منبر کسے کہتے ہیں، لکڑیوں کا ڈھانچہ کسے کہتے ہیں۔ مولا آپ اس نے اسے ڈھانچہ کیوں کہا؟ کہ سنو، منبر اسے کہتے ہیں جہاں سے ہم اہل بیت کے فضائل بیان ہو۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ منبر اسے کہتے ہیں جہاں سے ہم اہل بیت کے فضائل بیان ہوں۔ قیامت تک کے لیے امام نے منبر کی ڈیفینیشن بتا دی کہ ہر اس بلندی کو آپ منبر کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے فضائل اہل بیت بیان ہوں۔ اور اگر منبر کی شکل کی کوئی چیز ہے پھر وہ چاہے سونے کی بنی ہو یا چاندی کی بنی ہو، اگر اس سے فضائل اہل بیت نہیں بیان ہو رہے ہیں تو پھر اس کی حیثیت ایک ڈھانچے کی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب جب امام کا یہ تیور ہے
اور امام کا یہ انداز ہے تو وہ کرسی نشینوں کا مجمع جو ہے ایک مرتبہ یزید کی طرف مخاطب ہوا اور مخاطب ہو کے کہتا ہے یزید، ارے یہ نحیف، یہ لاغر، یہ کمزور، یہ جو لڑکا ہے یہ اجازت مانگ رہا ہے کچھ کہنے کے لیے، دے دے اسے اجازت، کیا بولے گا؟ غموں کا مارا ہوا ہے، سفر کا تھکا ہوا ہے، ہتھکڑی اور زنجیر کی اذیتوں میں ہے، یہ کیا بولے گا؟ مگر یہ نام کے علی نہیں ہے، یہ صفات کے علی ہے، اور یہ بات دشمن بہتر جانتا ہے۔ جب چاروں طرف سے دباؤ بننے لگا یزید پر تو یزید جانتے اپنے درباریوں سے کیا کہتا ہے، ارے تمہیں نہیں معلوم یہ بنی ہاشم ہے، اگر اجازت مل گئی تو اسی دربار میں ابھی ہماری بخیا اکھیڑ کے رکھ دیں گے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اور جو خطرہ تھا یزید کو، وہ خطرہ خود اسی کے دربار میں اس کے سامنے آ گیا۔ امام نے اپنا تعارف بھی کرایا اور امام نے یزید کا تعارف بھی کرایا، اور پورے دربار کو اس بات کا احساس کرا دیا کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جس کا تعلق دین سے بھی ہے، شریعت سے بھی ہے، الوہیت سے بھی ہے اور وحدانیت سے بھی ہے۔ یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ معرکہ جیتا کون اور اس معرکے کو ہارا کون۔ تاریخ پڑھیے، ساری باتیں خود واضح ہو جائیں گی۔ ہوتا کیا ہے، جیت کا صحرا ہر کوئی اپنے سر باندھنا چاہتا ہے اور ہار کا ٹھیکرا دوسروں کے سر پھوڑا جاتا ہے۔ بہت ساری جنگیں ہیں تاریخ اسلام کی کہ کہیں سپاہی کمانڈر پر الزام لگا رہا ہے، کہیں کمانڈر سپاہی پر الزام لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہار کے آ رہے ہیں۔ اور جب کوئی مارکا جیت لیا جاتا ہے نا تو بہت سارے پیدا ہو جاتے ہیں، ارے وہ ہماری حکمت تھی، ارے وہ ہماری ترکیب تھی، ارے وہ ہماری بدھی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ مارکا ہم نے سر کر لیا۔ اس مارکے میں جیتا کون اور اس مارکے میں ناکام کون ہوا، اس کا اندازہ تاریخ سے کیجئے۔ کیا کہا یزید نے چوتھے امام کو بلا کے؟ سید سجاد، خدا برا کرے ابن مرجانہ کا کہ اس نے تمہارے باپ کو قتل کر دیا۔ میں اس میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ مثال آپ کے سامنے ہے، ہار کا ٹھیکرا دوسرے کے سر پھوڑا جاتا ہے، جیت کا صحرا اپنے سر باندھا جاتا ہے۔ اگر یزید کامیاب ہے تو پھر امام سجاد سے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ خدا برا کرے ابن مرجانہ کا؟ اور جب ابن مرجانہ سے پوچھا گیا تو وہ کیا کہتا ہے؟ یزید کیا بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس کی تو تحریر میرے پاس موجود ہے کہ جس میں اس نے لکھا تھا کہ حسین کو قتل کر دو۔ یہ یزید اور اس کے کمانڈر کا ایک دوسرے پر الزام لگانا یہ سب سے بڑی شکست کی دلیل ہے۔ بس عزیزان گرامی، گنجائش نہیں رہی دامن وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل نہیں کر سکا، مگر ایک منزل تک، ایک مرحلے تک یہ بات آ گئی کہ اس گھرانے کا اگر کوئی علی ہوتا ہے تو وہ نام کا بھی علی ہوتا ہے اور وہ صفات کا بھی علی ہوتا ہے۔ اور ثانی زہرا اور امام سجاد نے دنیا پر یہ بات واضح کر دی کہ ہم کامیاب ہیں، ہم ہی کامیاب ہیں۔ یزید شکست خوردہ ہے۔ شرطیں کون منواتا ہے؟ ہارے ہوئے لوگ شرطیں منواتے ہیں؟ نہیں، جیتے ہوئے لوگ شرطیں منواتے ہیں۔
کیا کہتا ہے یزید؟ سید سجاد یہاں رہو گے یا مدینے جاؤ گے؟ شرطیں کس کی مانی جا رہی ہیں؟ کہا نہیں، ابھی ہم تمہیں کوئی جواب نہیں دیں گے جب تک اپنی پھوپھی سے مشورہ نہ کر لیں، اس لیے کہ امام سجاد بھی امام ہیں اور امام عادل ہوتا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ آج یہ کامیابی جس کی حکمت عملی سے ہمیں ملی ہے اس ذات کا نام ثانی زہرا ہے۔ یزید ہم پھوپھی سے مشورہ کر کے تمہیں جواب دیں گے۔ اور جب امام سجاد آ کے پھوپھی سے کہتے ہیں پھوپھی اماں یزید اس طرح سے کہتا ہے، پہلی بات تو یزید نے یہ کہی ہے کہ سید سجاد کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اپنے باپ کا خوب بہا لے لو؟ میرے لال تم نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا پھر جا کے کہہ دینا کہ یزید میں کون ہوتا ہوں خوب بہا لینے والا؟ اگر تجھے خوب بہا دینا ہے تو اس رسول کو دینا جس نے زبان چسا چسا کے پالا تھا۔ اگر خوب بہا دینا ہے تو اس ماں کو دینا جس نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا۔ اے پھوپھی اماں یزید نے کہا ہے کہ چاہے یہاں رہیں یا کربلا جائیں یا مدینے چلے جائیں۔ میرے لال کیا جواب دیا؟ کہا کوئی جواب نہیں دیا۔ کہہ دو میرے لال نہ بھی ہم کربلا جائیں گے نہ بھی ہم مدینے جائیں گے، ہم پہلے اپنے شہداء کا ماتم کریں گے۔ یہ پہلی بانی عزا ہیں جو عزا کی بنیاد دربار یزید میں رکھ رہی ہیں، اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ ابھی 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 7 دن 9 دن تک کی روایتیں ہیں کہ یہ ماتم ہوا ہے۔ اور یزید پھر ایک مرتبہ امام سجاد کو بلا کے کہتا ہے سید سجاد جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ۔ امام سجاد نے آگے پھوپھی سے پھر کہا، ثانی زہرا کہتی ہے میرے لال یزید سے کہہ دو اتنی جلدی گھبرا گیا، قسم خدا کی یزید کے نام کو گالی نہ بنا دیا تو میں علی کی بیٹی نہیں۔ لیجیے عزیزو قافلہ شام سے تیار ہو گیا، قافلہ روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ اب لیجئے ایک ایک بیوی کو ثانی زہرا نے سوار کر دیا، ساری بیویاں سوار ہو گئیں۔ قافلہ بڑھنے والا تھا، ایک مرتبہ ثانی زہرا کے محمل کا پردہ ہٹا اور ثانی زہرا نے اپنا رخ محمل سے باہر نکالا، شام کی عورتوں طرف رخ کیا اور رخ کے کہتی ہیں اے شام کی عورتوں دیکھو ہم تمہارے درمیان 1 سال تک تھے، ہم نے تم سے کوئی خواہش نہیں کی، ہم نے تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، مگر اب ہم جا رہے ہیں، اب تم سے ایک ہماری خواہش ہے، اب تم سے ہمارا ایک مطالبہ ہے۔ ہم تو جا رہے ہیں مگر اپنی ایک امانت اس زندان کے قید خانے میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں۔ اے شام کی عورتوں جو امانت ہماری زندان میں ہے اسے اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ اے شام کی عورتوں اگر تمہیں فرصت ملے تو ایک شمع قبر سکینہ پہ جلا دینا تاکہ ہماری بیٹی زندان کے اندھیرے سے گھبرائے اور پریشان نہ ہو۔ یہ کہہ کے ثانی زہرا جانب کربلا روانہ ہو گئیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا قلب ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔